تو کوئی ساتھ نہیں جائے گا. لیکن اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اگر آپ نے اپنی اولاد نیک بنائی تو آپ مر جائیں گے, چلے جائیں گے اس دنیا سے. You will be transferred from this world and to the day of judgment. آپ اس دنیا سے آپ آخرت کی طرف چلے جائیں گے, اللہ کی طرف چلے جائیں گے آپ. لیکن او ولد صالح يدعو له, اگر آپ نے اپنی اولاد اچھی تربیت دی ہے, اس کو اس کی اچھی پرورش ہوئی ہے, آپ کا بچہ قرآن پڑھنا جانتا ہے, آپ کا بچہ اسلام کو سمجھتا ہے, آپ کا بچہ نماز پڑھنا جانتا ہے, آپ کا بچہ زکوٰۃ دینا جانتا ہے, آپ کا بچہ ماں باپ کے حق حقوق کیا ہے وہ بتانا اگر وہ جانتا ہے, تو یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آپ چلے جائیں اس دنیا سے, مگر آپ کو وہ اولاد آپ کو کبھی بھی دعاؤں کے اندر آپ کو فراموش نہیں کر سکتی. او ولد صالح يدعو له, او ولد صالح, نیک صالح اولاد ہو, يدعو له, تو وہ ضرور نماز پڑھ کر آپ کے لیے دعا کرے گا, آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے گا. اسی لیے کہا گیا کہ اولاد کو اس کی تربیت ہونی چاہیے, اس کی نگرانی ہونی چاہیے. صاف لفظوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد شرابی اگر بن جائے تو فتنہ ہے. پھر اگر آپ کے پاس 5 7 8 10 بچے ہیں تو آپ اس پر اتراتے ہو, اور اپنے ان بچوں کے بلبوتے پر آپ گاؤں سماج میں کسی کا بھی سر توڑ کر آ جاتے ہیں کہ نہیں میرے پاس تو ہماری اولاد ہے, میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں. اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی آپ نے, اگر آپ کی اولاد نے سماج کی کسی بیٹی کی عزت کو لوٹا ہے, اگر آپ کی اولاد نے اگر شراب پی کر کسی کو گالی دی ہے, اگر آپ کی اولاد نے کسی کی زمین ہڑپ لی ہے, تو ایک بات یاد رکھیے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ. پھر آپ کی وہ اولاد وہ آپ کے لیے وبال جان. پناہ مانگے ایسی اولاد سے اور ایسی دولت سے جو آپ کو جہنم کی طرف لے کر چلا جائے. میرے بھائیو, نیک اولاد بنائیے, نیک اولاد, اچھی پرورش کیجیے. آپ سے بہتر ان کا ٹیچر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. آپ بھلے ہی کچھ بھی نہیں جانتے. ہمارے یہاں ہمارے اسکول کے اندر ایک گارجن, ابھی ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر ہے, وہ ٹیچر اچانک ایک روز میٹنگ میں ہمارے سامنے آئے. تو ہم نے کہا کہ آپ کا نام, انہوں نے کہا کہ میرا فلاں فلاں نام. تو ہم نے کہا کہ آپ کے ابا کا نام, انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا کا نام مجیب الرحمان. ہم آپ کے گاؤں سے بلونگ کرتے. ہم نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے وہ آدمی, ہم کو اتنا تعجب ہوا, وہ آدمی کچھ نہیں جانتا, ایک دم زیرو ہے, الف سے لے کر یا تک نہیں جانتا, اے سے لے کر زیڈ تک نہیں جانتا, کا کھا گاگا کچھ بھی نہیں جانتا, 1 2 3 4 5 10 تک شاید گنتی جانتا ہوگا. لیکن اس نے محنت کی, اپنے بچے کو دلی نہیں بھیجا, اپنے بچے کو شرابی نہیں بنایا, کمایا 10,000 روپے کمایا تو 3,000 روپے اپنے بچے کی تعلیم پر اس نے خرچ کی. تو وہ بچہ ماسٹر بنا, ابھی سی ٹیٹ نکالنے والا ہے, اور اللہ سے قوی امید ہے کہ اس اولاد اس کے باپ کی, اس کے ماں کی دعا بھی کامیاب قبول ہوگی, اور اس کے باپ کی محنت بھی کامیاب ہوگی. تو وہ بولا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. میں نے کہا کہ تمہارا ابا وہ, یعنی یقین نہیں, آپ کے گاؤں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غریب ہے, جاہل ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے کہ بھئی اس کا بیٹا سی ٹیٹ نکالے گا, اس کا بیٹا ڈی ایل ایڈ نکال لے گا, اس کا بچہ بی ایڈ میں کوالیفائی, بی ایڈ کے لیے تیاری کرے گا, اس کا بچہ یو پی ایس سی بی پی ایس سی کے لیے تیاری کرے گا. آپ کو خود آشچర్య اور تعجب ہوگا. ہم نے کہا کہ تمہارے ابا سے ملاؤ. وہ ابا کو لے کر ایک روز آیا, وہ ہنس کر کے ہم نے ان کو گلے سے لگایا. ہم نے کہا کہ آپ نے یہ ہیرا بنایا, ہیرا سامنے میں, ہیرے کی کوئی قیمت اور اہمیت نہیں جو آپ نے اپنے اس بیٹے کو بنایا. بولا کہ حضرت یہ وہی چھوٹا بچہ ہے جو کبھی کچھ سالوں پہلے یوں ہی برہنہ ننگا پھرا کرتا تھا اور ٹیل لے کر ڈھول بجایا کرتا تھا, اور آج دیکھیے یہ بچہ آپ کے مدرسے کے اندر, آپ کے اسکول کے اندر میں ٹیچر بنا ہوا ہے. ایک غریب آدمی, ایک جاہل آدمی اپنے اس بیٹے کو بھی پڑھایا اور اپنی بیٹی کو بھی ہمارے اسکول میں ایڈمیشن کرایا ہوا. ہمارے اسکول میں اس کی بچی بھی پڑھتی اور اس کا ایک چھوٹا بیٹا وہ بھی پڑھتا ہے.
یعنی تقریباً ایک مہینے کے اندر 3 سے 4 ہزار روپے کا خرچ ہاسٹل فی سب کچھ لگا کر وہ آدمی برداشت کر رہا ہے. لیکن میرے بھائیو عبرت کا مقام ہے. جاہل تھا, ان پڑھ تھا, گوار تھا, پیسہ بچا بچا کر اپنے بچے کو پڑھایا. وہ مر جائے گا لیکن اپنے بچے کی مستقبل کو روشن کر کے چلا گیا. کبھی تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بہت ساری پراپرٹی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اپنے اولاد کو دے دیتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے, اور وہ ہماری اولاد ایسی نکمی ہو جاتی ہے کہ وہ ایسی 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی بائک پر بیٹھیں گے اور وہ ایسے اڑیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. سماج میں ایک ایسی آوارگی سے وہ پھریں گے, آپ کی دولت کو, آپ کے پیسوں کو خرچ کریں گے, کیونکہ آپ کا مقام اور آپ کی اہمیت نہیں ہے اس کو معلوم, اس کو دولت نظر آتا. ہمارا ابا تو کروڑ پتی, ہمارا ابا تو لکھ پتی ہے جناب, اسی لیے اپنے من سے خرچ کرو پیسے. 1.5 لاکھ روپے کی بائک لے کر کے ناجائز طریقے پر پیسے اڑا رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, جیل میں جا رہے ہیں. بدنام کون؟ جی مسلمان. بدنام کون؟ زناکاری کے معاملے میں کون آگے؟ جی مسلمان. شراب میں سب سے زیادہ کیسز میں کون بند شراب کے معاملے میں؟ یہ مسلمان. زمین ہڑپ کرنے میں آگے مسلمان, لڑائی کرنے میں آگے مسلمان. کیوں؟ ہم اپنی بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے ہیں, وہی بچہ آگے چل کر ہمارے لیے بڑی بڑی پریشانیاں کھڑا کرتا ہے. اسی لیے میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ ہمارے ہندو بھائیوں, دھارمک بننا گناہ نہیں ہے, دھارمک بنیے, بلکہ یہ کہا گیا پرشستا دھارمکی ودھتی یسسا ماترمانا, بھاگیوان ہے وہ ماں جو اپنے بچے کے گربھدھان سے لے کر یعنی اس کے کوکھ میں, اس کے پیدائش تک, حمل ٹھہرنے سے لے کر پیدائش تک, پہلی چیز کیا؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ اچھا ستیہ کاریہ کر رہا ہو. ترشٹھام پترشٹھام وسترام جلام یسے پادم, سچی بات بولے, جھوٹ نہ بولے, غیبت نہ کرے کوئی آدمی, سچی بات کرے. اپنی شریعت کے اندر یہ بات بڑی آسانی سے کہی گئی کہ تم کبھی جھوٹ مت بولو, تم اپنے بچوں کو صحیح بات بتاؤ. اگر تمہارا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو صحیح بات بتاؤ, اس کی سرزنش کرو, اس کو تنبیہ کرو, متنبہ کرتے رہو, ہر وقت میں نگرانی رکھو. 7 سال کا بچہ ہوتا ہے, 10 سال کا ہوتا ہے تو نماز کا آرڈر کرو. یہ چیزیں بتائی گئی ہے احادیث میں, یہ چیزیں بتائی گئی ہے شریعت میں. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جناب آپ لوگ دھرم کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں, ہر جگہ پر دھرم کو لے کر آ جاتے ہیں. ارے دھرم ہی ہے, دھرم ہی ہے, ورنہ شریرینے شمم ناشم سرومنیدھی گچھتی. ہمارا دھرم ہی ہے, ہمارا کرم ہی ہے جو ہم کو پنیہ دلا سکتا ہے, سورگ دلا سکتا ہے. ورنہ دنیا کا کوئی عمل تو, دنیاوی کوئی کام تو ہم کو جنت نہیں دلا سکتے نا, دنیا کا کوئی کام تو ہم کو سورگ میں نہیں ڈال سکتا. ہمارا دھرم ہی ہے, ورنہ یہ شریر تو, یہ طاقت تو, یہ دولت تو سب کے سب ختم ہو جانے والی. ہم کو اگر جنت دلا سکتی ہے تو ہمارا عمل اور ہمارا مارگ جس کا ہم نے اگر صحیح درشن کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں کوئی سورگ تک پہنچائے گا, ہمیں جنت تک پہنچائے گا. ورنہ تو پھر ساری چیزیں بیکار. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا, ابھی یہ دھرم کی بات آئی تو ہم بتا ہی دیتے ہیں. مولانا کلیم صاحب کو دھرم کے نظریے سے جیل میں ڈال دیا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دھرم کا اچھا پرچار کرتے تھے, ان کے بھی جناب ہاتھ میں ہتکڑی ڈالنے کی کوشش کی گئی. وہ تو غنیمت ہو, موقع ہو کہ باہر رہ گئے. ان کے سارے برانچ سیز کر دیے گئے, بند کر دیے گئے, ان کے اوپر کیس ڈال دیا گیا. کس آدھار پر؟ کیا دھرم کے مطابق زندگی گزارنا پاپ ہے؟ کیا اللہ کو ایک ماننا پاپ ہے؟ کیا بتائیے مندر میں جا کر ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے ہو کر اوم شنو پترام, اوم شنو بھویتی, اوم شنو برہمو, ایم برہماسی این برہسپتی وشنو رورک کمہا, کیا یہ پڑھنا گناہ ہے, پاپ ہے؟
पाप है बताइए? अगर पाप है, जुर्म है इस भारत की इस धरती पर, अगर धर्म का नाम लेना, धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना अगर पाप है, तो इस मजमे में मैं सवाल पूछना चाहता हूं आर्टिकल 25 के तहत, जिसके अंदर कहा गया फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब कोई अल्लाह को मानता है, कोई ब्रह्मा को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, अगर कोई गणेश को मानता है, कोई सीता को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई रावण को मानता है, कोई लक्ष्मण को मानता है। प्रोफेशन का मतलब यही है, एंड दे अलाउ एंड इट विल अलाउ टू faith in these religious and spiritual names। इनके ऊपर, इन तमाम नामों पर आदमी अपना फेथ अकीदा रख सकता। अगर जुर्म है तो क्या मतलब है भारत के संविधान के आर्टिकल 25 का? उठाकर फेंक दो। क्यों शामिल किया भारत के संविधान में? इंडिया इज अ रिलीजियस एंड मल्टीपर्पस कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर जाति और अलग अलग धर्म के एतबार से इसका इतिहास पूरी दुनिया के अंदर मौजूद। तो क्या कहा साफ लफ्जों में? धार्मिक बनो, मजहबी बनो, रिलीजियस बनो, मना नहीं करता। सबसे पहली बात तो जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में मजहबी बनना, धार्मिक बनना गुनाह नहीं, उस मुल्क में मौलाना बनना गुनाह नहीं, उस मुल्क में टोपी वाले बनना गुनाह नहीं, उस मुल्क के कानून के नजर में दाढ़ी रखना पाप नहीं। तो किस बाप ने इजाजत दी बेलगाम घोड़ों को कि दाढ़ी पकड़कर मारो, दाढ़ी पकड़कर मजबूर करो जय श्री राम के नारा लगाने पर? कि संविधान इजाजत देता है? क्या कानून इजाजत देता है? कौन से पेज पे लिखा है, कौन से आर्टिकल में लिखा है कि जो दाढ़ी वाला होगा उसके दाढ़ी को पकड़कर जबरदस्ती कहो कि भारत माता की नारे लगाओ या जय श्री राम के नारे लगाओ? कौन सा आर्टिकल में लिखा? मैं हूं आर्टिकल का, भारत के संविधान का तालिबे इल्म। मैं साफ लफ्जों में बोलता हूं, अगर तुम्हारे पास जवाब है तो सामने जवाब दो। साफ लफ्जों में लिखा, क्या लिखा है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड प्रोफेशन। अकीदा रखना। गुरु नानक को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग महावीर जैन स्वामी को मानते हैं, कुछ लोग कृष्ण को मानते हैं, कुछ लोग मोहम्मद को मानते हैं, कुछ लोग अल्लाह को एक खुदा मानते हैं, और कुछ लोग कुरान को, मुसलमान लोग कुरान को आखिरी ग्रंथ मानते हैं। मुसलमान अपने औलिया अल्लाह पर एतमाद करते हैं, विश्वास करते हैं। अल्लाह के वली जो होते हैं वो अल्लाह के बड़े करीब होते हैं। ला अक़सम बिल्लाह ला बर्रहुल्लाह। तो ये हमारा बुनियादी हक है, कोई हमें इससे बाज नहीं रख सकता। हमारे माँ बाप अगर धार्मिक हैं तो उनके धार्मिक होने पर कोई उनको रोक नहीं सकता, उनको जेल नहीं कर सकता। अगर मौलाना कलीम साहब अगर वो इस्लाम की तबलीग करते थे तो इसी के अंदर कहा गया प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, प्रोपेगेट मतलब मुस्बत अंदाज में अपने मजहब की अच्छाई करना। कि मजहब की अच्छाई मुस्बत अंदाज में कैसे करते हैं? इस्लाम किसको बोलते हैं? इस्लाम जी, इस्लाम का मतलब एक अल्लाह को मानो। दूसरा मतलब क्या है इस्लाम का मतलब? दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानो। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद ज़कात की फर्जियत का एतराफ़ इकरार करे कि ज़कात देना साहिब निसाब पर ज़रूरी है। उसके बाद रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज है, इसका इकरार व एतराफ़ करे। उसके बाद क्या करना है? हज करने के लिए पिलग्रिमेज टू मक्का, पिलग्रिमेज टू मक्का इन द होल ईयर, पूरे लाइफ में, इन द ऑल लाइफ, पूरी जिंदगी में एक मर्तबा पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का जाना और वहां का तवाफ करना, वहां के अरकान को अदा करना, हज के फराइज को अदा करना कानून शरीयत के मुताबिक।
یہ ہے اسلام کا مطلب. اسلام کا مطلب زنا گناہ ہے. الزانیۃ والزانی، اگر کوئی زنا کرتا ہے، اگر کوئی نابالغ، اگر کوئی انمیرڈ آدمی زنا کرتا ہے، اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کے سزا طے کیے گئے، اس کے لیے سزائیں متعین کی گئی. اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کے لیے الگ سزا ہے. اگر کوئی انمیرڈ زنا کرتا ہے تو اس کے لیے الگ سزا ہے. کوڑے برسائے جائیں یا بالکل برسر عام ان کو زمین پہ گاڑ کر، پتھر مار مار کر اس آدمی